ٹیلنٹڈ لوگوں، کبھی کیا آپ نے کسی مچھلی کو فضا میں اڑتے دیکھا ہے؟ یا کیا آپ نے کبھی کسی پرندے کو سمندر کے اندر تیرتے دیکھا ہے؟ یا کیا آپ نے کبھی کسی شارک کو جنگل کے اندر شکار کرتے دیکھا ہے؟ یا کیا آپ نے کبھی کسی شیر کو سمندر کے اندر شکار کرتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ اوکے، فرض کریں اگر مچھلیاں فضا میں اڑنے کی کوشش کریں، پرندے سمندر کے اندر تیرنے کی کوشش کریں، شارکس جنگل کے اندر شکار کرنے کی کوشش کریں اور شیر سمندر کے اندر شکار کرنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ تو یہ جانور ناکام ہو جائیں گے، وہ ایسا نہیں کر سکتے، کیونکہ فطرت نے مچھلی کو پانی کے اندر تیرنے کے لیے پیدا کیا ہے، پرندے کو فضا میں اڑنے کے لیے پیدا کیا ہے، شارک کو سمندر کے اندر شکار کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور شیر کو جنگل کے اندر شکار کرنے کے لیے تخلیق کیا ہے۔ جو بھی جانور اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کے اندر اس نے مختلف قسم کی جبلتیں رکھی ہیں، یعنی مختلف قسم کے یونیک ٹیلنٹس رکھے۔ تو جو جانور اپنی جبلت یا ٹیلنٹ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو جانور اس کے برعکس کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن میں البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ہر کوئی جینیس ہے، لیکن اگر آپ ایک مچھلی کی قابلیت کو اس پیمانے پر ناپنے کی کوشش کریں گے کہ آیا وہ ایک درخت کے اوپر چڑھ سکتی ہے یا نہیں، تو مچھلی بیچاری ساری عمر یہی سوچتی رہے گی کہ اس سے بڑھ کر نالائق کوئی نہیں۔ اسی طرح فطرت نے انسانوں کو بھی مختلف ٹیلنٹس دے کے پیدا کیا ہے، لیکن جانور پیدائشی طور پر اپنے ٹیلنٹ یعنی جبلت کو جانتے ہیں اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، جبکہ انسانوں کو اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کرنا پڑتا ہے، اور جو بھی انسان اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کر لیتا ہے اور اس کے مطابق بھرپور محنت کرتا ہے تو نہ صرف اس کو عزت، دولت اور شہرت حاصل ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ چین، امن اور سکون کی زندگی بھی بسر کرتا ہے۔ اس کے برعکس ایسے لوگ جو اپنے ٹیلنٹ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، وہ ایسے کام کرتے ہیں یا کاروبار یا جابز کرتے ہیں جن کا ان کے اندر کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا، اور وہ بری طرح ناکام ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ ٹینشن، ڈپریشن اور فرسٹریشن کا شکار بھی رہتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹیلنٹ آخر ہوتا کیا ہے؟ تو کلفٹن اور ہاجز کے مطابق ٹیلنٹ وہ قدرتی خوبی ہے جو خیال، احساس یا رویے کی صورت میں بار بار ظاہر ہوتی رہتی ہے، اور اس کو تعمیری مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ wordnet.princeton.edu کے مطابق ٹیلنٹ کسی خاص شعبے میں ایک غیر معمولی پیدائشی قابلیت کا نام ہے، اور ڈکشنری کے مطابق ٹیلنٹ کسی انسان کی قدرتی خوبی یا قابلیت کا نام ہے۔ گویا ٹیلنٹ وہ خوبی ہے جو ایک انسان کو باقی انسانوں سے الگ کرتی ہے اور اس کو ان سے ممتاز اور منفرد بناتی ہے۔ ٹیلنٹ وہ مخصوص خوبی یا قابلیت ہے جس کی وجہ سے ہم کوئی خاص کام دوسرے انسانوں سے زیادہ آسانی کے ساتھ اور زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو ہر انسان کو قدرت نے کوئی نہ کوئی یونیک ٹیلنٹ دیا ہے،
اگر اس کو کوئی پہچان لے اور اس کے مطابق بھرپور محنت کرے تو اس کو کامیابی ملنا یقینی ہے۔ مثلاً ارسطو، افلاطون، سقراط اور بقراط نے فلسفے کو اپنے ٹیلنٹ کے طور پہ ڈسکور کیا، اور نیوٹن اور آئنسٹائن نے سائنسی تحقیقات کو اپنے ٹیلنٹ کے طور پہ ایکسپلور کیا، اور بل گیٹس اور اسٹیو جابز نے ڈیجیٹل کریٹیوٹی کو اپنے ٹیلنٹ کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کیا، جبکہ نصرت فتح علی خان اور عابدہ پروین نے سنگنگ کو اپنے ٹیلنٹ کے طور پر پہچانا، اور جاوید میاں اور شاہد آفریدی نے کرکٹ کو اپنے ٹیلنٹ کے طور پر دریافت کیا اور بے پناہ کامیابیاں حاصل کی، اور انسانوں کی زندگی میں بہت سی وہ کامیابیاں اور خوشیاں لائے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی ڈسکوری بے حد ضروری ہے، اور اس کی ڈسکوری کے بعد اس پہ بھرپور محنت انسان کو ایکسیلنس کے لیول پہ لے کے جا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنا ٹیلنٹ ڈسکور کرنا چاہتے ہیں تو میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اس میں میں اور آپ مل کر آپ کے ٹیلنٹ کو ڈسکور کریں گے۔ تو آخر میں آج کا میسج، اپنے ٹیلنٹ کو ڈسکور کیجیے اور ایک بھرپور، کامیاب اور مطمئن زندگی بسر کیجیے۔